अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे बड़े भाई कुतुबुद्दीन शाहिद साहब, मेहमान खुसूसी, और इन्होंने बड़ा काम आसान कर दिया मेरा। डॉक्टर काज़िम मलिक साहब, दीगर तमाम प्रिंसिपल हमारी जो बहनें हैं यहाँ पर बैठी हैं, जिन्होंने तकरीर की है पहले, तमाम सामाईन, अजीज़ तलबा और तालिबात, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मुझको जब फ़हीम मोमिन सर ने फ़ोन किया कि आपको जीटी फाउंडेशन के इस जलसे तक़सीम इनामात की सदारत अंजाम देना है, मुझको बड़ी हैरत हुई कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, ना मैं वाक़ईतन इस मनसब के काबिल हूँ। बहरहाल खुश नसीबी है मेरी और इनकी खुश नज़री है। अल्लाह ताला जो भी तवक्कुआत हैं उस पर मुझको पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। वैसे भी सदर के हिस्से में कुछ बचता नहीं है आजकल। मैंने कार्ड में जब नाम देखा इतने सारे मुकर्रीन के, तो मुझको अंदाज़ा हो गया था कि मुझको जाकर बैठना है खामोशी से और फिर अपनी बात ख़त्म करके हटना है जल्दी से जल्दी। वैसे भी ये जो प्रोग्राम कॉपी इन्होंने दी है, इसमें सबके आगे टाइम लिखा हुआ है और मेरे नाम के मुकाबिल में मेरी उस है, हाँ बिल्कुल, उस पर टाइम नहीं लिखा हुआ है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं कम वक्त में हट जाऊँगा, इसलिए आप बिल्कुल घबराए ना कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत अच्छा हुआ। बहरहाल देखिए, अपनी बात कुछ ना कुछ तो सदर की जिम्मेदारी है और उसको करना है, वो बात आप तक पहुँचाना है। देखिए अजीज़ साथियों, अजीज़ तलबा और तालिबा, आज का ये जलसा मैंने बहुत कुछ अलग होता यही है कि सदारत की तकरीर में जो सोच कर आता है सदर जलसा, तो सारी बातें पहले आने वाले सब कहकर हट जाते हैं। अब उसके हिस्से में कुछ बचता नहीं है, तो फिर अब उसको कुछ सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ आज, और उसको बोले बगैर हटना भी नहीं है। तो मेरे जितनी बातें थी आखिरी होते होते डॉक्टर काज़िम मलिक साहब तक सारी बातें तकरीबन आ गई हैं। फिर भी मैं कुछ नए अंदाज में थोड़ी मुख्तसरन अपनी बात करता हूँ। देखिए, ये ऐसे राइटिंग के कंपटीशन से शुरुआत करते हैं। बात है लिखने की, तहरीर की, और चूंकि यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ बैठे हैं, बच्चे तो कम नज़र आ रहे हैं, बड़े ही ज़्यादा हैं उसमें, लेकिन वो बच्चियाँ हैं, मेरी ये बेटियाँ हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस मुकाबले में शिरकत की है। मैं आप लोगों को एक नाम शायद आपने सुना होगा, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड सुना है आप में? किसी ने सुना है? कौन सी बच्ची ने सुना है जी? बहुत अच्छे, वेरी गुड। पढ़ा है आपने इनको? वेरी गुड। तो रस्किन बॉन्ड बच्चों के अदीब के तौर पर मशहूर है। बहुत सारी बहुत अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं, कहानियाँ, इनके जो एसेज हैं वो बहुत मशहूर हैं। इनका कहना है कि ये हिंदुस्तानी है। आपने वो कहीं पढ़ा भी होगा उनके बारे में कि रेस डिडंट मेक मी इंडियन, रिलीजन डिडंट मेक मी इंडियन, बट हिस्ट्री डिड। लेकिन तारीख जो है वो मुझे हिंदुस्तानी बनाती है। मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बताया है। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि मैंने 17 और 18 साल की उम्र से लिखना शुरू किया। लिखने की बात हो, 17 या 18 साल की उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया और अब तक मैं लिख रहा हूँ, अभी लिख रहे हूँ। तो आप भी सोचिए, आपने उससे कम उम्र में लिखना शुरू किया है।
بہت کم عمری میں، یعنی آپ کی عمر رسکن بانڈ سے بھی بہت کم ہے. تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ آج سے کنٹینیوٹی کے ساتھ، پورے یکسوئی کے ساتھ اگر لکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے نتائج وہ جو رسکن بانڈ ہے ان کے جیسے نظر آئیں گے انشاءاللہ مستقبل میں. لیکن اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لکھنے کے لیے جیسے ابھی بہت سارے بولنے والے، تقریر کرنے والے لوگ یہاں پر آپ نے دیکھے ہیں. میں تو تقریر کرنے والا نہیں ہوں، لیکن تقریر کرنے والے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تقریر جو کرتے ہیں تو یقینی طور پہ کسی کو بولنے سے پہلے سب سے اچھا سامع ہونا ضروری ہے، سننے والا ہونا چاہیے. جب تک آپ سنیں گے نہیں کسی کو تو اس وقت تک آپ بول نہیں سکتے. بالکل اسی طرح سے لکھنے والے کو سب سے پہلے پڑھنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ پڑھنے والے نہیں ہیں تو آپ اچھا لکھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پڑھنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ ہمارے بچوں میں، ہمارے اساتذہ میں یہ عادت ختم ہو گئی ہے. پڑھنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے. اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ٹیچرز بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، انشاءاللہ اچھے لکھنے والے بنیں گے. غور کریں، دیکھیں کچھ ٹاپک چنیں اپنے لیے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، کون سا ایک مضمون باندھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آس پاس دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار ہم کو، انسانوں کو، بندوں کو اس کے ایک دعوت دی ہے کہ غور و فکر کرے کائنات پر، دنیا کی ہر چیزوں پر، تمام چیزوں پر. تو وہ غور و فکر اسی لیے نہیں کیا، اس سے انسانی ذہن کو، انسانی دماغ کو توانائی ملتی ہے. تو اس لیے سوچیں، پھر آپ کے پاس لکھنے کے لیے ایک توانائی ملے گی انشاءاللہ. یہ تو لکھنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جی ٹی فاؤنڈیشن، جب یہ میرے پاس بہت پہلے آئے تھے 2016-17 میں شاید، تو میں نے ان سے پوچھا تھا جی ٹی فاؤنڈیشن کا یہ فل فارم کیا ہے. تو انہوں نے بتایا تھا گلشن طیبہ. بہت ہی خوبصورت نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت. اور ویسا ہی اسی کو یعنی ایک اتنی یعنی رحمت عالم، ایک ہماری شخصیت، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر ان لوگوں نے ایک بہت ہی دین کا فریضہ انجام دینے والا کام شروع کیا ہے. دیکھیں جب بہت گھپ اندھیرا ہوتا ہے، بہت گھپ، جیسے خاموشی کی بات ہے کہ بھائی جب بہت زیادہ، آپ بچے یہاں پہ جانتے ہیں کہ کلاس میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، ٹیچر آ گئے ہیں اور ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. آپ بتائیں کس کی طرف توجہ جانے والی ہے؟ ٹیچر کی. وہ جو خاموش بیٹھا ہوا ہے اس بچے کی طرف. سب اس کو پوچھیں گے بیٹا تمہارا نام کیا ہے. خاموشی جو ہے نا، جب بہت شور ہو تو خاموشی متوجہ کرتی ہے. بالکل اسی طرح جب بہت زیادہ خوب اندھیرا پھیلا ہوا ہو، گھن گھور اندھیرا ہو، ایسی صورت میں ایک معمولی سی دیا سلائی کی روشنی، اب دیا سلائی نہیں رہ گئی، اب یہ ایسا ہو گیا. ابھی سمجھ لیں آپ رات میں ایک دم سے وہ پاور آف ہو جائے، آپ کھڑے ہیں تو کئی سارے یہ ایسے بلب جل جائیں گے، یہ جو اس میں جلتے ہیں ہے نا، بہت سارے. تو یہ بہت معمولی روشنی ہے. یہ معمولی سی روشنی فلیش لائٹ سے بڑھ کر کام کرتی ہے. دیا سلائی کی وہ روشنی، اگر آپ جی ٹی فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو وہ دیا سلائی سمجھیں تو وہ غیر معمولی کام کر رہے ہیں. اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب کوئی کام نہیں کر رہا ہے یا بہت سارے کام کرتے ہیں تو نام کرتے ہیں. آپ نے ان میں سے ابھی تک کسی کو اسٹیج پہ بھی نہیں دیکھا ہے شاید. تو میرا یہ کہنا ہے آپ سے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. اور ایسے لوگ اگر سامنے آتے ہیں تو جو تعاون ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کو ان کے لیے کرنا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے کام میں ان کو آسانی ہو.
اور یہی وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں، کیونکہ وہ سارے کاموں کا تذکرہ فہیم سر نے پہلے کیا کہ کتنے بڑے کام انہوں نے انجام، میں بھی کچھ کام نہیں جانتا تھا، میں تو صرف وہ 10th کے پیپر یا کاؤنسلنگ کے کام جانتا تھا۔ ویسے بھی 3 یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں بھیونڈی کے، ابھی میں قاضی ملک صاحب سے تذکرہ کر رہا تھا کہ میں جن کو تریمورتی بولتا ہوں بھیونڈی کے، وہ کاؤنسلنگ کی تریمورتی، انہوں نے اخبار میں بھی کہیں چھاپ دیا اس کو میرے نام سے، تو بہرحال وہ بڑا اچھا لگا مجھ کو کہ میں نے تو یہی لکھ دیا تھا۔ تو بات ہو رہی تھی بھیونڈی کی ووکیشنل کاؤنسلنگ کی تریمورتی کی، فہیم احمد مومن سر، فیاض مومن سر اور عبد المجید انصاری سر۔ میں ان کو روز دیکھتا ہوں، روز اخبارات میں، جب اخبار کھولے کوئی بھی اخبار میں یہ کہیں بھی نظر آتا ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کے اردو اخبار میں کہیں نہ کہیں یہ ہمیشہ چھپے ہوئے ہیں۔ بھیونڈی میں جیسے ہی فیس بک یا سوشل میڈیا جیسے ہی تو نظر آتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں یہ لوگ، بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے لوگ شہر میں ہونا چاہیے۔ قاضی ملک صاحب نے بڑے تجربات اپنے بتائے، میں جس بات کا ذکر کرنا چاہتا تھا نیٹ کا، تو انہوں نے اس کی طرف بہت اچھا اپنا تجربہ بیان کر دیا اور اپنے مشاہدات جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کے وہ بیان کیے ہیں۔ میں ایک واقعہ نیٹ سے کے تعلق سے، کیونکہ اس میں ایک عنوان ہے ترغیب، پہلا لفظ ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن کتنا ضروری ہے انسان کے لیے کہ کوئی بڑھتا ہے۔ ابھی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جی ٹی فاؤنڈیشن یا ایسی بہت ساری انجمن ہیں شہر میں، اور بس یہ ہے کہ ان کے کام کی نوعیت تھوڑی بہت یا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور کر رہے ہیں۔ تو ترغیب ہر طالب علم کے لیے، ہر شخص کے لیے زندگی میں ضروری ہے۔ خود میرے لیے بھی موٹیویشن بہت ضروری ہے۔ اگر میں کچھ اچھا کام کرتا ہوں تو لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ اگر ایک جملہ میں سن لیتا ہوں کسی کے منہ سے تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید سنا نہ ہو، ایک نام بہت عام ہے، آشا رام۔ آشا رام، آشا رام، میں آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، میں کسی غلط جگہ نہیں جا رہا ہوں، میں آشا رام چودھری کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کچرا چننے والے لڑکوں کو، بچوں کو دیکھا ہوگا، صبح دیکھا ہوگا، صبح کے وقت میں جب ہم لوگ اپنا یعنی تیاری کرتے ہیں آفس کی، اسکول کی، آپ کھڑکیوں سے دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں میرے گھر کے آس پاس میں، فلیٹ کے آس پاس میں، تو کہیں نہ کہیں کچرا چنتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ لڑکے، ریک پیکر بولتے ہیں ان کو انگریزی میں۔ یہ ریک پیکر کی بڑا استقلال ان کا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی ہے اور ایک بڑا سا جھولا ہوتا ہے جو کندھے پر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آشا رام بھی ایک ایسا ہی لڑکا ہے جو دیواس ضلع، مدھیہ پردیش کے دیواس ضلع کا جس کا تعلق ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اپنے والدین جو کچرا چننے والے ہیں اور ایک جھوپڑی میں جو پوری طریقے سے پلاسٹک یا وہ گھاس پھوس سے بنائی گئی ہے روڈ کے کنارے پر، وہاں پر رہتے ہیں، اور یہ بچہ بھی وہیں پر رہتا ہے، پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں کچرا چننے میں اپنے والدین کی مدد کرتا ہے۔ آپ ذرا سنیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں میں بعد میں بتاتا ہوں، یہ آپ خود بغیر بولے بھی سمجھ جائیں گے مطلب۔ یہ بچہ روز جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، یہ لکڑی کا ایک خاص مقصد ہے، یہ لکڑی کا خاص مقصد یہ کہ یہ تھوڑا ایک کام تو یہ کچرے میں اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے اس کو ہلاتا ہے، وہ کچرے کو ادھر ادھر کرتا ہے اور اس میں سے اپنے مطلب کی چیزیں اٹھا کے اپنے وہ تھیلے میں جو پیچھے پیٹ پہ ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک اور کام ہے، جب کتے بھونکتے ہیں، کتے مسلسل آپ دیکھیں ان کو، ان کے اوپر کتے بھونکتے رہتے ہیں آس پاس میں، تو کتے بھونکتے ہیں تو یہ لکڑی سے مارتا نہیں ہے، صرف ڈراتا ہے ان کو، ایسے کرتا ہے۔ 2017 کے نیٹ کے ایگزام کا ریزلٹ دیکھیے آپ، آشا رام چودھری نے جو کچرا چننے والے ایک فیملی کا لڑکا تھا، اس نے 760 مارکس لے کر ایمز کے نیٹ میں کوالیفائی کیا تھا، اور ابھی وہ تیسرے سال میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کیونکہ بہت ضروری ہے یہ بات، اس کا آج کے جلسے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کو ایسی ترغیب ملے۔ ہم لوگ بہت بہانے کرتے ہیں،
मैं रोज अपनी कुर्सी पे बैठ के देखता हूँ, सर ऐसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, सर हमसे नहीं होगा। अभी लड़कों के स्कूल का इन्होंने तस्करा किया, अब्दुल मजीद अंसारी। मेरी हर बात पहले सबने बोल दिए हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा कंफर्म कर रहा हूँ। तो लड़कों के स्कूल में तो बहुत ही मसाइल, लड़कियां तो पढ़ने वाली हैं और लड़के जो है वो लापरवाही में गए हैं। उनको सिखाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनके अखलाकियात दुरुस्त करने पड़ते हैं, सब चल रहा है मामला। लेकिन रोज आके वही सुनना पड़ता है, सर हम नहीं कर सकते, हमारे वालिद नहीं बोलते हैं। अभी आपको बताऊं कि लॉकडाउन में हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन का परसेंटेज सबसे अच्छा था। मुंबई तक उसका तस्करा हो कि रफीउद्दीन फकीह बॉयज हाई स्कूल ने सबसे पहले जो है वो शुरू किया, टैबलेट्स बांटे, फोन तकसीम किए, न्यू फोन जो है वो दिए गए सोसाइटी की तरफ से, ये सब हुआ। लेकिन जब अनलॉक का मरहला शुरू हुआ तो वो आते आते वो परसेंटेज जो हाजिरी का था ऑनलाइन की वो कम हो गया। उसकी वजह मैंने अपने रिसर्च से ये नतीजा निकाला हूँ, पेरेंट्स से बात करने के बाद, खुद मेरे क्लास टीचर्स या मेरे टीचर्स ने तो किया, लेकिन मैंने अपने तौर पे मुलाकात करके किया। उसमें समझ में आया कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। खाली है बेटा, स्कूल तो नहीं हो रही है, जा मंगल बाजार स्लैब में लाला शॉपिंग सेंटर में काम कर ले, साड़ियाँ बता, कपड़े बता, लेडीज आएंगी वहां पे, लो भाभी जी, लो बहन जी। ये चल रहा है। क्यों? कुछ महीने की कुछ आमदनी हो जाएगी, आसान हो जाएगा हमारा माशी काम। ये शॉर्टकट ढूंढना हमको बंद करना चाहिए, वरना हम वो आशाराम चौधरी जैसी कोई मंजिल कभी नहीं पा सकते। मैं जो साथ में और एक पैगाम देना चाहता हूं कि मसाइल सबके हैं, परेशानियां सबके लिए हैं, पूरी कौम का वही मामला है। अगर हम मसाइल से जूझ कर, उनसे लड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए बहुत कोशिश की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत आज़म और इस्तिक़लाल की जरूरत है। वो जो आशाराम चौधरी के हाथ में जो लकड़ी है वही आपका आज़्म है, आपका इस्तिक़लाल है। और वो जो भोंकने वाले हैं वो सब मुश्किलात हैं, वो सब जो है वो परेशानियां हैं, वो सब जो है समाज के माशी परेशानियां या खौफ है कि मेरा क्या होगा मुस्तकबिल का। आप वो लकड़ी चलाते हुए आगे बढ़ते रहिए, कंसंट्रेशन की, आज़्म की, इस्तिक़लाल की, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। नेवर माइंड यूर चेन। मैं इससे पहले भी कभी अपनी बात कर चुका हूँ ये कि रक्स करना है, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझको आज यहाँ पर बुलाया और मेरी बात सुनी। फिर भी कोई कमी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज हुई हैं सभी मुखर्रिरीन ने की है यहाँ पे, उसका कुछ ना कुछ अमल समाज में इंशाअल्लाह नज़र आएगा। और ये जो रोशनी जीटी फाउंडेशन जैसे इदारों ने फैलाई है या शुरू की है, ये रोशनी बहुत बड़े फ्लैश लाइट के सूरत में इंशाअल्लाह साबित होगी। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।